اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ دخان سٹارٹ کریں گے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ دخان بھی ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں میں ہی اتنے گھرے ہوئے ہیں غلط عقائد کی وجہ سے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پچھلی بھی آیتوں میں وہ نکالا تھا کہ کس طرح سے سنت ابراہیم کہہ کر ہم کتنی باتیں اللہ رسول پہ جھوٹ بولیں گے۔ اور جب کبھی ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، کبھی تو دل چاہتا ہے کچھ بھی نہ کسی کو بتاؤ، لیکن پھر جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو نبیوں کا کام ہی یہی دکھتا ہے کہ اختلافی باتوں کو ہم سب نے اگر ڈسکس کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے، اختلافی باتوں کو، تب جا کر ہم اس دین کو ہر طرح کی کرپشن سے جتنا ہو سکے گا اپنے طور پر بچا سکیں گے۔ تو سورہ دخان بھی ہمارے کئی کرپٹ عقیدوں میں سے ایک عقائد کو سورہ دخان بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بیک گراؤنڈ پہ کوئی حدیث نہ ہو اور اگر ہم قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سورہ دخان ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ جی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جی قرآن میں ہی ہم نے پڑھا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے قرآن۔ پھر ہمیں روزے بھی نظر آ گئے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں کی باقاعدہ باتیں ہو گئیں۔ انہی روزوں میں ہم نے اپنے طور سے یہی رات آخری 10 راتیں بڑی راتیں بنا لی۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ 5 طاق راتیں ہیں، قرآن سے کچھ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ 5 طاق راتیں ہیں۔ پھر کچھ حدیثوں سے آتا ہے کہ 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا کہا ہے۔ پھر ہم اس چیز کو حرم میں بھی دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں دکھتا ہے کہ جگہ جگہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو آپ کو یہ 27 رات کی کوئی اہمیت نہیں پتہ ہوتی۔ پھر 27 کی اہمیت بڑھاتے ہوئے آج تک حرم میں یا کہیں پر بھی 29 ہے، 27 ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی 21 سے طاقرات شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی طاقرات ادھر کہیں اور ہوتی ہے، سعودی عرب میں کوئی اور طاقراتیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی اور طاقراتیں ہیں، کیونکہ ڈیز فرق ہو جاتے ہیں، ہم چاند سے اپنی روزے رکھتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اس میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، جو ہم سورہ دخان کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر بھی چین نہیں ہمیں ملتا، تو ہمارے علماؤں نے شب برات کو بھی سورہ دخان میں شامل کر لیا۔ تو بار بار دل یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہ بولو، کچھ بھی نہ بولو، لیکن پھر اللہ تعالی ہمیں وہ آیتیں دیتے ہیں کہ کیا کہیں، کچھ تو کہنا پڑے گا نا، کہے بغیر تو چھٹکارا ہے نہیں تو اللہ ہمیں دنیا کے دکھوں میں پھر ہمیں ادھر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم وہاں صبر نہیں کریں گے تو پھر یہاں ہمیں کوئی ایسی مشکلات نہ آ جائے جس پر ہمیں صبر کرنا پڑ جائے۔ تو یہ دنیا تو جنت ہے نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جنت کا سا ٹریلر دے دیا ہے، اس میں بھی اگر میں اور آپ کام نہ کر سکیں اور ہم اپنے جان چھڑاتے رہیں اختلافی باتوں سے کہ جی کس طرح سے لوگ غلط ہمیں سمجھتے ہیں، تو فیصلہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کریں گے۔ بار بار ہم کہتے ہیں کہ جی فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، عالم الغیب اللہ ہیں۔ پھر قرآن سے جیسے جیسے جڑتے جاؤ تو اللہ کہتے ہیں یہ واحد کتاب ہے۔ پھر یہ بھی کلیئر ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، ان حدیثوں کو نہیں پکڑ کر صحابہ کرام کیسے قرآن لے کر اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے۔ پھر یہ سارا ولولہ 200-250 سال بعد کیسے شروع ہوا، جس پر آپ اور میں ایک دوسرا خود ساختہ دین گھڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو سورہ دخان ایکچولی ہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اتنی تمہید باندھنی پڑ رہی ہے، نہیں تو آج ہمیں اتنی تمہید باندھنی نہیں پڑتی، کیونکہ اتفاق سے ہماری سورہ دخان سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری پچھلا کل شفاعت کا ٹاپک تھا۔ مطلب ہم کیا کریں، یا گونگے بہرے بن جائیں، تو وہ بھی ہم نے سورہ مائدہ میں کل ہی پڑھا کہ جی وہ گونگے بہرے بن گئے، اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے انہیں وقت دیا، پھر یہ گونگے بہرے بن گئے، تو اللہ کے عذاب آتے رہیں گے گونگے بہرے لوگوں پر۔ تو اب ہم کریں تو کیا کریں؟ تو پھر کام تو یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے جو یہ بھی پچھلا سورہ زخرف بھی دیکھی، پھر ہم جو صبح میں سورہ نحل کو اینڈ کر رہے ہیں، آپ کہاں سے بھی دیکھ لیں آپ کو سچ بولنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور جو ہم مسلمانوں میں اتنے
ہم نے عقائد گھڑ لیے ہیں جس میں سورہ دخان پیش ہے کہ صرف پیپرز پر آ جاتا ہے کہ جی شب برات تو قرآن سے بھی ثابت ہے، بس اتنا سا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ شب برات تو قرآن سے بھی ثابت ہے، اور پھر اخباروں کی بڑی بڑی سرخیاں ہوتی ہیں سورہ دخان کی آیت یہی والی جو بھی ہم آج پڑھیں گے، اس کو لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی مبارک لیلۃ مبارکہ، یہ شب برات ہے، یعنی یہاں پر رمضان ثابت ہو رہی ہے، اس میں بھی آخری 10 راتیں ثابت نہیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی تاک راتیں ثابت نہیں ہو رہی ہیں، تو اے اللہ ہماری مدد کر دیجئے، اے اللہ ہماری مدد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی حامی ناصر نہیں۔ ہم نے بھی کہا ہے آپ کو کہ حسبی اللہ حسبی اللہ، لیکن ہم بھی کبھی کبھار اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں لوگوں کی تائید کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے کو تو کہتے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں، اللہ آپ میرے لیے کافی ہیں۔ فکر ہے تو ایک بات کی ہے کہ ہاں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، لیکن کیا کریں کہ لوگ قرآن کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ہم سب کی آپس کی محبتیں اور آپس کے رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی دیندار ہے اپنے اپنے طور پر، ہر کوئی دین کو جاننا چاہتا ہے اپنے اپنے اسپیکٹ پر، تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں یہ بھی عقل ہونی چاہیے کہ وہ سب بھی اپنے لحاظ سے پازیٹیو ہیں، سامنے والے کو وہ فتنہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے دیکھیں کام تو اپنا کرنا ہی پڑے گا۔ جب آپ کی اور میری کوئی ایسی گوٹ پھنستی ہے نا دنیاوی معاملات میں بھی، تو تب بھی ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اب لوگ ہم کو چور بول رہے ہیں یا کچھ ہے، ہم اپنے کام سے کام جاری رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم سورہ دخان کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کتاب کی قسم کھا رہے ہیں اور کتاب کو مبین کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے اختلافات تھے یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے اختلافات تھے یہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھے، یہ مبین کتاب تھی، تو پھر کیوں سب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ آپ نہیں سمجھ رہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ رہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے تو اس کتاب کو مبین کہا اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس قرآن کو، کیونکہ یہ ضمیر قرآن پر ہی جائے گی کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات میں۔ اب بڑے بڑے علماء اس بات پر ملوث ہیں کہ جی لیلۃ مبارکہ شب برات ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، خود فیصلہ کیجئے، میں اپنا فیصلہ آپ کو دے چکی کہ یہ رمضان کی رات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی اسپیسیفک آخری 10 راتوں کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اللہ نے شہر رمضان کی بات کی تھی، مہینے کی پوری بات کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ نے تاک راتوں کی باتیں نہیں کی تھیں، تو اس لیے فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بس یہ پیش کر رہی ہوں کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں، یہ قرآن کے نزول کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو مبارک راتوں میں۔ کیونکہ انا کننا منذرین، کیونکہ بے شک ہم ڈرانا چاہتے تھے، انذار کرنا چاہتے تھے، تمہیں اویئرنیس دینا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ تمہیں کتاب دی جائے اور تم اس سے پچھلی کتاب کو تصدیق کرو، تم اس سے نبیوں کو ان کے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی تم نبیوں کو پہچان سکو کہ نبیوں نے اللہ کی باتیں کی ہیں، انذار کیا ہے، اور وہ بھی اس قرآن سے کیا ہے۔ تو ہم تم سب کو کانشیس کرنا چاہتے تھے، تم سب کو ہم زندہ سمجھدار دیکھنا چاہتے تھے، تو ہم نے تمہیں اویئرنیس دینی چاہی، تو ہم نے نازل کیا اسے مبارک رات میں۔ ہم مبارک رات کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے کتاب کے متن کو، ہم نے کتاب کے مقصد کو بھول گئے، کہ جس کی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ جی بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، برتھ ڈے کر رہے ہیں، تو بچی ہمارے لیے اہم ہے، یا ہم جس جگہ وہ پیدا ہوئی، جس کمرے میں وہ پیدا ہوئی، اس کے پیچھے لگ جائیں، نرس کو ڈھونڈنے لگ جائیں، ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگ جائیں، کس کینچی سے اس کی سرجری ہوئی تھی اس کو ڈھونڈنے لگ جائیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے کہ سیدھی سی بات تھی، قرآن کی عظمت تھی،
قرآن والا مہینہ ہے، اس میں روزے الگ، اس میں روزے تو آ ہی نہیں رہے ہیں، اس میں تو قرآن کی ہی بس شان بیان ہو رہی ہے، اسی قرآن کو کتاب مبین کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مبارک رات ہے، مبارک کا معنی ہے بلیسنگ۔ بلیسنگ سورہ قدر میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ وہ بلیسنگ ہے کہ تم 1000 سالوں میں بھی اللہ کو نہ ڈھونڈ سکتے، جو اللہ نے تمہیں اس کتاب میں اپنا آپ، اپنی معرفت، اپنے آپ کو تمہیں بتا دیا، اپنی منزل بتا دی، اپنی خوشی بتا دی، اپنی کراہت بتا دی اللہ نے کہ اللہ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، جو تم 1000 سالوں کی عبادت کر کے بھی تمہیں کہیں سے بھی ثبوت نہیں مل سکتا کہ اللہ کیا ہے، وہ اللہ نے تمہیں اس قرآن میں اپنا آپ متعارف کرا دیا۔ ہم ڈرانے والے تھے۔ نمبر 2، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہاں پر ہم مسلمانوں ہی نے، یہاں کوئی یہودی لابی اور مشرک لابی اس وقت کام نہیں کر رہی، ہم مسلمانوں نے ہی اس آیت کا ترجمہ یہ لے لیا کہ اس رات میں یفرق، فرق کیے جاتے ہیں، فرق کیے گئے، کل امر حکیم، تمام حکمت والے امور کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ تمام امور کے فیصلے ہو گئے، جس پر میں کم از کم آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ میری قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ قسمت تو آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کی حرکتوں سے بدلتی عدلتی رہتی ہے۔ آپ اچھے ہو تو انشاءاللہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی برائی بھی آئی ہے تو وہ ٹائم بینگ ہوگی، کسی اچھے مقصد کے لیے ہوگی، لیکن برائی کرے ہو تو برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا۔ تو یہ رات آپ کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، آپ کی قسمت کے فیصلے تو آپ روز و شب اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے بناتے اور بگاڑتے چلے جاتے ہو۔ اس میں، اس رات میں جدا جدا ہوئے ہر حکمت والے کام، یعنی تمام آیتوں کو حکمت بھرا کہا گیا۔ پورے قرآن کو حکیم قرآن بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ والقرآن الحکیم، حکمت والی یہ کتاب ہے، حکمت والا یہ کلام ہے۔ اس کے فیصلے ہوئے کہ کیا تم کرو گے اور کیا نہیں کرو گے، اور یہ پچھلی کتاب میں تم کو کتنی سملیرٹی دی گئی، اور کس طرح سے تم نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، اور بچنے کی اللہ نے تمہیں قوت اور طاقت دے دی۔ تو اس رات میں آیتوں کے فیصلے ہوئے، نہ کہ آپ کی قسمت کے فیصلے ہوئے۔ اس رات میں الہامی کتاب کا فیصلہ ہوا کہ اس کے اندر کتنی آیتیں آئیں گی، اور اس میں کتنے آرڈرز مرتے دم سور پھونکنے کے دن تک لوگوں کو دیے جائیں گے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ تو ہم نے اس کو قسمت سے نہیں اور قرآن کی آیتوں سے اس کو کنسیڈر کیا۔ امرم من عندنا، اور یہ تمام حکم جو نافذ ہوا قرآن میں، من عندنا، یہ بھی پورا قرآن آپ کو تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام ہے، یہ من ربی کا ہے، اس میں کوئی غیر اللہ کا دخل نہیں، ایون اس میں انبیاء کرام کا بھی کوئی عمل دخل نہیں، یہ من ربی کا ہے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کی شکل آ رہی ہے امرم من عندنا، امر یعنی یہ جو تمام آیتوں کے حکم، اور کتنی آیتیں آپ کو ایز اے حکم دی گئی، کتنی آیتوں میں آپ کو قصے کہانیاں آپ کے اور میرے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے دیے گئے، کتنی چیزیں جو کچھ بتائی گئیں سب آپ کے اور میرے لیے تھے، من عندنا تھے، یعنی یہ ہمارے پاس سے تھے۔ اور آگے آ رہا ہے انا کنا مرسلین، کیونکہ بے شک ہم رسول بھیجنے والے تھے، ہم نے رسول کے ساتھ ان احکامات کو بھیجا تھا۔ رحمتم من ربک، رحمتم من ربک، اگر اس رات فیصلے ہوتے ہیں تو سارے فیصلے رحمت والے نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے غضبناک فیصلے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالا جاتا ہے، لوگوں کے بے انتہا برے حال بھی کیے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے جب ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہ ہم نے ایک غلط کام کیا، ہمارے لیے ایک غلط کام لکھ دیا گیا کہ تم نے آج یہ کام کیا ہے، تمہیں کل اس کو بھگتنا پڑے گا، تو وہ رحمت نہیں بنتا، وہ غضب بنتا ہے۔ اس لیے جب ہم سورہ دخان کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آیتوں کی بات ہو رہی ہے،
تو تب جا کر رحمتم من ربک کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ تمام آیتیں رحمت ہیں تمہارے رب کی طرف سے. اگر کوئی قصہ ہے تو بھی, اگر کوئی انفارمیٹیو آیت ہے تو بھی, اور اگر کوئی حکم والا فیصلہ ہے تو بھی, اور کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو بھی, یہ سب تمہارے لیے رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں دھوکے میں نہیں رکھا. اللہ تمہیں ایسے نہیں کہ بلف کر دیں اور کہیں کہ جی میں قیامت میں تمہیں پکڑ لیا, دیکھو تم کو عقل کیوں نہیں تھی. عقل ہمیں قرآن سے دے دی گئی, رحمت بن گئی یہ بات. اور اللہ فرماتے ہیں انہو هو السمیع العلیم. یہ کون کر سکتا ہے کہ ایسی کمپلیٹ کتاب ہو جو کہ انسان کے رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے کافی ہو, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو سمیع علیم کو ہم اسی سے جوڑیں گے کہ یہ سمیع علیم کا اتارا ہوا کلام ہے, رحمت ہے, فیصلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سنتا ہے, آبزرو کرتا ہے. اللہ وہ بہت ہی بہترین آبزرور ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کو پتا ہے لوگوں کو کس چیز سے روکنا ہے اور کس چیز سے وہ رک سکیں گے. وہ سن بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ جان بھی رہے ہیں کہ کس کو کتنی طلب ہے سمجھنے کی, اور کون صرف اللہ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور کون ہے جو سیریس نہیں ہے. یہ سب اللہ کی شان اور اللہ کی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں, یعنی آیت نمبر 1 سے 6 آپ کو قرآن کا ایک کانسیپٹ پورا دیا گیا. لوگوں نے اس کو شب برات بھی کنسیڈر کیا, اور شب قدر بھی کوئی اسپیسیفک رات نہیں ہے, اور قرآن کے فیصلوں کو لوگوں نے قسمت کا, اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ لیا. رب السماوات والارض, یہ رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے, وما بینہما, یہ جو اللہ جنہوں نے یہ سارا سسٹم مینٹین کیا, یہ رب ہیں, یہ پالنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین رکھنے والے تو یہ اللہ ہیں. لا الہ الا ہو, کوئی اتھارٹی نہیں سوائے اس مالک کے. یحیی و یمیت, وہی اللہ زندگی دیتے ہیں, وہی اللہ نے موت بھی متعین کر رکھی ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین, یہی وہ اللہ ہیں جو تمہارے اللہ بھی ہیں, تمہارے مالک, تمہارے پالنے والے بھی ہیں, تمہارے باپ داداؤں کے بھی یہی پالنے والے اللہ ہیں. بل, لیکن انسان کا حال یہ ہے, ہم فی شک یلعبون, لیکن انسان شک میں کھیل تماشے کر رہا ہے. شک میں کھیل تماشے کر رہا ہے, یعنی اس وقت ہم قرآن کی آیت سے ہی شک کو لے جائیں گے کہ ہمیں اللہ کی کتاب پڑھنے آتی نہیں, ہم کنفیوز ہیں. ہم میجورٹی کو دیکھتے ہیں, ہمیں میجورٹی کی باتیں لگتی ہیں کہ یار سب تو نہیں غلط ہو سکتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے گھر وہی ہوگا جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, بلکہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ شک میں پڑا ہوا ہے. کیوں شک میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں علم حاصل نہیں کرتا؟ کیوں اپنا سٹینڈ نہیں لیتا؟ کیوں اپنے آپ کو ایک طرف نہیں کر لیتا؟ یعنی یا تو اگر کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں تو تسلی ہوگی, کیونکہ دیکھیں ہمارے والدین بھی ہم کو سمجھاتے تھے کہ بیٹا الگ ہو جائیں گے, اکیلے ہو جائیں گے, جڑ کے رہنا ہے, مل کے رہنا ہے. تو بات تب سمجھ آتی تھی جب کہیں دین کا تعلق نہیں تھا اور اس کا کوئی برا انجام نہیں تھا. جڑ کے رہنے میں زیادہ تر پازیٹیوٹی بتائی جاتی تھی کہ جڑ کے رہو, مل کے رہو, تو ہم اکیلے نہیں پڑیں گے. یہاں تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم جڑ کے رہے, اگر تم مل کے رہے, اگر تم نے منافقت کی, اگر تم نے ہاں میں ہاں ملائی, اگر تم اللہ کے لیے کچھ نہیں بول سکتے تو تمہارا برا انجام ہوگا. اب فیصلہ کیجیے آپ کہ وہ ماں باپ کی باتیں تو ہم پھر مان لیتے تھے کہ ہاں جناب خاندان کی بات ہے, کسی کو یہاں گھومنے جانا ہے تو مجھے وہاں گھومنے جانا ہے, تو چلو کوئی بات نہیں, بڑوں کی مان لو. اچھا بڑے کہہ رہے ہیں یہ کپڑے مت پہنو, وہ کپڑے پہن لو, اچھا جی مان لیا, بڑوں کو ناراض نہیں کرتے ہیں. لیکن ادھر کہاں جائیں, ادھر کہاں جائیں؟ آپ غور کیجئے, شک میں اگر کوئی ایک انسان ہے کھیل تماشے کر رہا ہے, اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو آپ ساتھ دیں گے؟ تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کے گھر بھی پھر سب کا انڈیویجول فیصلہ ہونے والا ہے. شکر ہے اللہ نے یہ بات بتا دی تھی کہ تمہیں انڈیویجولی, انفرادی طور پر اللہ کے ہاں بلایا جائے گا.
اور تمہارے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہوگا، بلکہ انسان اپنی والدہ سے، اپنے والد سے بھاگے گا، اپنے خاندان سے بھاگے گا جو اس کو بٹھاتا تھا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، ایسے برین واشنگ ہو رہی ہے کہ اگر تم کو تمہارے والدین، تمہارے چچا، تمہارا کنبہ، تمہارا مال، اگر تم کو اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو تم انتظار کرو عذاب کا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اللہ نے ہمیں کیسے آزمائش میں ڈالا ہے، کدھر ڈالا ہے، اور کیا اس کے پیچھے جنت ہے؟ تو اس کے لیے شک سے نکلنا پڑے گا، اور شک سے نکلنے کے لیے کوئی ایک کے بھی پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس پر وہ ریلائی کرے سوائے قرآن کے، کیونکہ انبیاء کرام بھی چلے گئے اپنے وقت پر، نہیں تو وہ بیسٹ انسان ہوتے تھے۔ اب کوئی کسی پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے، اپنے والدین پر بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کو قرآن فرض کر دیا گیا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، تم پر قرآن فرض ہے۔ تم سے اللہ پوچھیں گے کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، تم نے احاطہ نہیں کیا تھا۔ آج اتنے دکھ کی بات مجھے لگتی ہے، لوگوں کو نہیں لگتی ہے کہ آج جو اتنے حاجی ہیں، اتنے تھوڑے سے حاجی ہیں، آج حج کا دن ہے، آج یہ مغرب نہیں پڑھیں گے، ان میں سے زیادہ تر لوگ مغرب نہیں پڑھیں گے، اور یہ حج والے دن ہی مغرب چھوڑیں گے اللہ کا حکم سمجھ کر، جو مجھے نہیں لگتا۔ تو اب میری پکڑ تو میری اپنی سمجھ سے ہوگی نا، اور میں تو لوگوں کو آج تک، یہ تقریباً شاید 15 سال ہو گئے، لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ کوئی آیت ایسی ان فیور جا رہی ہے؟ کہا نہیں، یہ آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کو صرف ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اس کی کوئی بھی کنفرمیشن آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے، آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ تو کیا دین ایسے ٹرسٹ کا نام ہے؟ اور اگر سیف سائیڈ آپ مغرب پڑھ لو تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے کیا؟ آپ کو اللہ کے گھر کیا جواب دینا پڑے گا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا؟ تو ایک نہیں، ابھی ہم بقرہ عید کے زلزلے اور ولولے سے نہیں نکلے ہوں گے تو ہم یہ حاجیوں کے بارے میں دیکھیں گے، انہیں اتنا پریشان کیا جاتا ہے جب بہت رش ہوتا ہے، کہ جب وہ تیسرے دن کے شیطان کے لیے بھی بیچارے مقیمی سڑک پر بیٹھے ہوئے اتنی تپتی گرمی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تیسرے دن کے شیطان کا انتظار کر کے پھر اس کو مار کے پھر سمجھتے ہیں کہ ان کی حج ختم ہو گئی ہے، جبکہ وہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ تو اللہ معاف کرے، انسان شک سے کیسے نکلے؟ بل ہم فی شک یلعبون، دیکھیں شک کا اپوزٹ ہے علم۔ علم آپ کو یقین دیتا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم نے یقینی علم کو سمجھ لیا ہوتا، لترون الجحیم، البتہ تم ضرور بضرور دکھائے جاؤ گے جہنم کو، یقین کی آنکھوں سے۔ اور نیک لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اس یقینی کتاب سے اپنا فیصلہ نہیں کیا، میں تمہیں آنکھوں کے یقین سے جہنم دکھاؤں گا، یعنی اتنے قریب سے اللہ جہنم دکھائیں گے۔ اور اللہ نیک لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جہنم ایسے ابلتی ہے کہ پھٹ جائے غصے سے، لیکن نیک لوگوں کو اس کی آہٹ سے بھی دور رکھا جائے گا۔ یعنی نیک لوگ کہاں ہوں گے اور برے لوگ جنہوں نے یقین نہیں کیا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو غور کیجئے گا کہ یہ قرآن کے بعد بھی اگر مجھ کو اور آپ کو یقین نہ آئے تو ہم نے کیا مذاق کیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ؟ کہ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِّن بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یعنی تمہیں کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی؟ فَبِأَيِّ حدیث، کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی تھی؟ مِّن بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ کی آیتوں کے بعد تمہیں کیا میں نے کمی چھوڑی؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تیرے اتنے عزت والے رب سے، جس نے تجھے سب کچھ دکھا دیا، دے دیا، تجھے اس قرآن کا مفتی بنا دیا۔
اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ قائم رکھے، اللہ ہم پر ظالم کو مسلط ہونے سے بچائے، کہ شکر الحمدللہ کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا آزاد کیا ہے، اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ ہمیں سمجھنے والا بنائے، شک سے نکلنے والا بنائے، علم کو حاصل کرنے والا بنائے۔ اور اس پر میں ادھر اینڈ کرتی ہوں کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اگر تم ایسے ہی شک کی کیفیت میں اپنی زندگی گزارو گے تو فارتقب، ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن آئے گا آسمان سری دھوئیں کے ساتھ، یعنی سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، دنیا میں پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ دھواں کا مطلب یہ ہے کہ سب اینڈ ہو چکا ہوگا۔ دھواں بتاتا ہے کہ راکھ سے پھر دھواں اٹھ رہا ہے، یعنی فنش ہو گئی ہے چیز، جل گئی ہے۔ یعنی اس وقت تمہیں یقین آئے گا جب تم وہ دھوئیں کو دیکھو گے، پھر تمہیں شرمندگی ہوگی، پھر تم کہو گے کہ کاش میں اللہ کے کلام کو پڑھوں، کاش میں اللہ کی کتاب سے اپنے فیصلے خود کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن میں بتاتے ہیں تم اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرو گے، تم اپنے بڑوں کو لعن طعن کرو گے، تو آج تم اپنا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ شک کی کیفیت سے کیوں نہیں نکلتے؟ اتنے پیارے اللہ کے ہم دوست کیوں نہیں بنتے کہ وہ رب جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، وہ اگر میرا دوست ہو جائے تو آپ بتائیے کہ ہمیں دکھ رہے گا؟ ہمیں کسی کا کوئی دکھ نہیں رہے گا، لیکن ہمارے ایمان ہی اتنے کمزور ہیں کہ ہم کو بس عادت پڑ گئی ہے بس پڑھنے کی۔ جب ہم کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، توکل کس پر کریں گے؟ اللہ کی کتاب پر۔ اب میجورٹی جہاں جا رہی ہوگی، ہم توکل اللہ کی کتاب پر پڑھ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہی نصیحت نامہ اے نبی آپ کے لیے بھی ہے اور یہی آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ پھر بھی مجھ کو اور آپ کو یقین نہیں آتا تو ٹھیک ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، وہم کا کوئی علاج نہیں، شک کا کوئی علاج نہیں۔ اب آپ نے اور میں نے اپنا خود ہی کیور کرنا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرما دے، بس اللہ ہماری برائیوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے۔ اور ہم خود پھر آج دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم جہاں کہیں غلطی پر ہیں ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ اللہ ہم نے جہاں کہیں اسراف کیا ہے، حدوں کو توڑ دیا ہے، اے میرے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم اجعلنا من المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔